لال ہے 20 سال تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کے موت کا انتظار فرمایا 20 سال مذاق نہیں ہے کون مدینے کی موت کو پسند کرے یہ تو تم سارا دن سنتے ہو نا مدینہ 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 مدینے مرنے پر راضی نہیں ہے تجربہ کر کے دیکھ لو اب عید کے بعد حج سیزن آئے گا تیری بوا پھپھی ماسی ممی نانی چچی تائی جب حج کو چلے نا گھر سے نکلنے کو تیار ہو آخری دعا ہو رہی ہو تو دعا مانگ کے دیکھ لے یا اللہ ساڈی ماسی مدینے مر جائے انہیں کدی آمین نہیں کہنی چتر لا کے اتنا مارے ہی مار مار کے گنجا کر دے مدینے مرنا کون پسند کرے وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک یا اللہ تیرے نام پہ شہادت کی موت مانگتا ہوں تیرے نام پہ میری گردن اڑا دی جائے مجھے ذبح کر دیا جائے در تیرا ہو سر میرا ہو دل میرا ہو گھر تیرا بن جائے میرا قیمہ بنا دیا جائے میری بوٹیاں اڑا دی جائیں میرے چھیچڑے اڑا دیے جائیں تیرے نام پہ میں بڑا راضی آواز آئی میرے محبوب کے محبوب او میرے فاروق اعظم کسی کی شہادت کا کیس جب میری عدالت میں لگے گا کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی کسی کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی پر اے میرے فاروق جب میری عدالت میں تیرا کیس لگے گا گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا میرے نبی کا منبر آئے گا فجر کی نماز آئے گی سارا قرآن آئے گا سارا مدینہ آئے گا گلی گلی عمر عمر کون پسند کرے اللہ کے نام پہ مرنے کو حکومتوں کے لیے ہزاروں مر جائیں گے زندہ باد مردہ آباد یوں کرتے ٹھک گولی لگے ہو گیا تماشا بنا ہوا ہے جب چیئرمین میئر بنے نا بازاروں میں اتنی فائرنگ تڑک 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 توبہ اللہ توبہ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چیئرمین صاحب سب کو مروایا کریں گے گولیاں گولیاں کام ہی کچھ نہیں رہا گولی گولی اب وہ بچے جو گولیوں سے کھیلا کرتے تھے وہ تو کم ہو گیا اب بڑے گولی سے کھیلتے ہیں کیا حال ملک کا بن گیا کون شہادت مانگے تجربہ کرو جہاں جہاں صبح فجر کی نماز پڑھو گے نا ذرا زور سے دعا مانگ دینا یا اللہ سدا مولوی شہید ہو جاوے انہیں قرآن رکھنے والی تپائی چک کے سر تے مارنی ہے وہ تیرے گھر تو کدی روٹی بھی نہیں آئی تو مینو مران نو پھردا کون پسند کرے مولانا یحییٰ علی پٹنہ شہر ہندوستان میں ہے وہاں کے ایک بزرگ ہے ہمارے مولانا یحییٰ علی انگریز کا دور ہے اقتدار ہے انگریز کی حکومت ہے مولانا پہ بغاوت کا کیس چلا دیا کیس چلا کے پھانسی کا حکم دے دیا پھانسی کی کوٹڑی میں بند ہے یحییٰ علی سپرڈنٹ جیل نے گورنمنٹ انگریز کو دلی خبر کی کہ ایک مولوی ہے میری جیل کی کوٹڑی میں پھانسی کی کوٹڑی میں ہے میں نے معائنے بھی کرا لیے میں نہیں سمجھ سکا اس مولوی کا پھانسی کی کوٹڑی میں آنے کے بعد روز بروز وزن بڑھ رہا ہے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے حسن دوبالا ہو رہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کیا بات ہے میرے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں میں بھی عاجز بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم آئی دلی سے انہوں نے معائنہ کیا کچھ سمجھ میں نہ آیا آخر انگریز ایک ہاتھ مان کھڑا ہوگا کہ ہم ہار گئے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کوٹڑی میں تو رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں ادمواد میں ہو جاتا ہے کئی مر جاتے ہیں پہلے ہی آپ کا وزن کیوں بڑھ رہا ہے
یہ چہرے پہ نکھار کیوں آ رہا ہے؟ یہ حسن تو بالا کیوں ہو رہا ہے؟ مولانا فرمانے لگے میری تمنا پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میری حسرت پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میری آرزو پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میرا شوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا، میرا ذوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا جب سے میں نے قرآن پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے نام پہ سر کٹا دے گا، میری راہ میں مر جائے گا، اس کو اتنا اونچا کرتا ہوں دنیا میں اس کو مردہ نہیں کہنے دیتا۔ اس شوق میں جو جو وقت قریب آ رہا ہے، جو جو میرا خون بڑھ رہا ہے، میں خوش ہو رہا ہوں، صحابہ کرام سے ملوں گا، نبی کا دیدار کروں گا، جنت میں جاؤں گا، مجھے ڈر نہیں، میں تو جنت لیے پھرتا ہوں اپنے سر پہ۔ جب یہ نیتیں ہوں نا پھر آدمی شوق سے کرتا ہے۔ اور کچھ مقدر کی بازی بھی ہے، نعرے نہ لگانا، مقدر کی بازی بھی ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے 4 سال تو مالٹے میں کھڑے ہو کر چکی پیسی، اور تمنا تھی کہ میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میرا قیمہ بن جائے، لیکن شہادت نہ ملی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر دعائیں مانگی، نہ ملی۔ یہ مولانا حق نواز جنگوی مرحوم نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دعا مانگ لی، ادھر دعا مانگی ادھر منظور ہو گئی۔ موچی والے کے تھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا اس وقت مانگ لی، میاں والی کی جیل میں پٹائی کی وہاں مانگ لی۔ بھولا ہوا سبق یاد دلا گیا حق نواز کہ دین کے لیے یوں قربانی دینی پڑتی ہیں۔ غریب آدمی تھا، دیہات کے رہنے والا تھا، دولت کا چسکا نہ تھا، اس کے پاس سر تھا وہی دے گیا۔ دوسری دعا فاروق اعظم فرماتے تھے وَجَعَلْ مَوْتَنَا فِي بَلَدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے میں قبر عطا فرما، قبر کی جگہ عطا فرما۔ تو شیخ الحدیث مرحوم نے 20 سال کاٹے، مدینے میں موت آئی، جنازہ ادھر سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ گزرا۔ تیرا جنازہ پارک میں ہوگا، میرا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، شیخ الحدیث کا جنازہ مسجد نبی میں رکھا۔ نہ گیا مدینے میں، قاریوں سے علماء سے یہ سب باتیں پوچھ کے آیا، وہ سب حیران تھے کہ سعودی حکومت نے قبر بنائی، جنازے کے ساتھ ہم لوگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران تھے کہ گویا اللہ میاں نے یوں آواز دے دی، او زکریا ساری عمر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی، فضائل کی کتابیں لکھی، تبلیغی جماعت کی سرپرستی فرمائی، کروڑوں بے نمازی نمازی بنا دیا، کروڑوں بے دین دیندار بنا دیا، میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں قبر کی جگہ مل گئی۔ ادھر سیدہ زینب ہے، ادھر سیدہ رقیہ ہے، ادھر سیدہ ام کلثوم ہے، ادھر سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 پھوپھیاں ہیں، ہماری 9 مائیں ہیں، 10,000 حضور کے جرنیل سوئے ہوئے ہیں، درمیان میں قبر کی جگہ مل گئی۔ کہاں ان چیزوں کو سوچتا ہے؟ ورنہ آج کل تو موت ایسی آ رہی ہیں، جمعے میں 35 برس ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے، لیکن جمعے پہ ایک نوجوان آیا، کہنا قاری صاحب دعا بخشش کر دینا، میری دادی انتقال کر گئی۔ میں نے کہا یار بیمار تھی؟ کہ نہیں جی۔ میں نے کہا اور کیا ہوا؟ VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی۔ میں نے کہا ایسی خوش نصیب، ایسی خوش نصیب VCR کے سامنے مر گئی؟ جا دادی کی قبر پہ لکھ دے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ، اور میں نے کہا دادی کا عرس بھرنا ہمیشہ۔ یوں موت آ رہی ہے آج، تو تیرے میرے سامنے کوئی نئی چیز اٹھ کے آئے گی جس سے جو
اللہ میاں نے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، میرے محبوب کی محبوب مدینہ تو کیا، تجھے اپنے محبوب کے اتنا قریب جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کیا کر۔ جانتے ہی نہیں لوگ کیا مدینہ۔ باولپور ریاست میں ایک دن میں بس پہ چڑھنے لگا، عورت اتر رہی تھی، بچے کافی سارے ساتھ تھے۔ میں نے سرائے کی زبان میں سکھایا، جب میں آگا شالا ونج مرے مدینے پاسے تھی، ہوں سمجھا میں کو گال کر دی ہے، آخر تو ونج مرے مدینے، میں آخیا آمین، آج یہ گالا مولوی ہے کمڑا، کسے بتاؤں مدینہ کیا چیز ہے، کون جانے مدینہ کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جس پہ عرش بھی قربان، جنت الفردوس بھی قربان، ایسی اونچی جگہ ہے، جنت بھی قربان، جنت الفردوس بھی قربان۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ آج کل تو لوگ حج کو جاتے ہوئے پہلے پروپگنڈا شروع کر دیں، دعا کرنا جی اللہ خیر نال جاوے، کیوں وہاں بم برس رہے ہیں۔